اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ اجزاء الجملہ، جملے کے اجزاء پر یہ چیپٹر ہے، دوسرا چیپٹر النحو الواضح۔ الامثلہ، یہ مثال کی جمع ہے، یعنی مثالیں۔ رکب ابراہیم الحصان، یداعب اسماعیل القط، یحصد الفلاح القمح، تأکل الشاة فولا وشعیرا، سمعت النصیحة، یسطع النور فی الحجرة، تجری السفینة علی الماء، هل تحب السفر۔ یہ 8 جملے بنائے گئے ہیں اور ایک خاص ترتیب سے بنائے گئے ہیں، اور ان کی انشاءاللہ نص نیچے آئے گی، اس کی وضاحت نیچے آئے گی۔ رکب یعنی سوار ہوا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، سوار ہوا ابراہیم الحصان، حصان گھوڑے کو کہتے ہیں، یعنی ابراہیم گھوڑے پر سوار ہوا۔ یداعب کا مطلب ہوتا ہے کھلانا، یا یداعب ابھی یہ مضارع کا صیغہ ہے تو یعنی کھلاتا ہے۔ اسماعیل قط کہتے ہیں بلی کو، یعنی اسماعیل بلی کو کھلاتا ہے۔ یحصد کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، یحصد کاٹتا ہے، الفلاح کسان کو کہتے ہیں، القمح گندم، یعنی کسان گندم کو کاٹتا ہے۔ تأکل الشاة فولا وشعیرا، تأکل الشاة، شاة دیکھیں ابھی مؤنث ہے اس لیے فعل بھی مؤنث آیا، تا جو ہے وہ مؤنث کے لیے آتا ہے شروع میں مضارع کے۔ تأکل الشاة، بکری کھاتی ہے، فولا، فول کہتے ہیں لوبیے کو، اور شعیر جو کو، یعنی بکری لوبیا اور جو کھاتی ہے۔ سمعت النصیحة، سمع اس میں تا جو لگی ہوئی ہے وہ فاعل کی ہے، یعنی میں نے، سمعت میں نے سنا، النصیحة کیا نصیحت، میں نے نصیحت سنی۔ یسطع کا مطلب ہوتا ہے سطع، یسطع پھیلنا۔ یسطع النور، نور روشنی کو کہتے ہیں، یعنی روشنی پھیلتی ہے، فی الحجرۃ حجرے میں یا کمرے میں۔ تجری السفینۃ، السفینہ بڑے بحری جہاز کو کہتے ہیں، اور یہ آخر میں جو بولتا ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، اس لیے اس کا فعل جو تجری ہے وہ بھی مؤنث کے طور پر آیا ہے، شروع میں تا ہے۔ تجری السفینۃ علی الماء، بحری جہاز پانی پر چلتا ہے۔ حل یہ سوال کے لیے آتا ہے، کیا، یعنی تحب کیا تم پسند کرتے ہو، السفر کیا تم سفر کو پسند کرتے ہو، اس سوال کیا جا رہا ہے۔ یہ 8 مثالیں ہیں۔ اب اس کی جو وضاحت اور تحلیل ہے وہ یہ ہے۔ عرفنا فيما مضى ان الجملة المفيدة تتركب من اجزاء، کہتے ہیں کہ ایک جو جملہ ہے جس سے کچھ فائدہ کچھ مفہوم سمجھ آتا ہے وہ کچھ اجزاء پر مبنی ہوتا ہے۔ ہی الکلمات، جو الفاظ سے یعنی الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جملہ۔ ونريد ان نعرف في هذا الدرس انواع الکلمات، یعنی یہ جو درس ہے اس کا بنیادی مقصد کلمات یا الفاظ جو ہے اس کے عربی میں جو ہوتے ہیں ان کی انواع اور اقسام کیا ہیں۔ اذا بحثنا في الجمل التي معنا وجدنا ان الکلمات، کہتے ہیں اگر یہ جو جملے پیچھے ہم نے پڑھے ہیں ان کو دیکھا جائے تو ان میں جو الفاظ ہیں ابراہیم، اسماعیل اور فلاح، الفاظ تسمى بها اشخاص، یہ خاص اشخاص کے نام ہیں۔ وان الکلمات الحصان والقط والشاة، کہ یہ حصان اور قط اور شاة جو ہے یہ الفاظ تسمى بها انواع من الحیوان، کہ یہ ایک خاص حیوانات کے نام ہیں۔ وان القمح والفول والشعیر الفاظ تسمى بها انواع من النبات، تو یہ جو قمح گندم، پھول، لوبیا، شعیر، جو، یہ جو الفاظ ہیں یہ خاص نبات یعنی پودوں کے نام ہیں۔ وان الحجرۃ والسفینۃ والماء، کہ جو حجرہ گھر کمرہ جس کو کہتے ہیں، سفینہ بحری جہاز، ماء پانی، یہ جو چیزیں الفاظ تسمى بها انواع من الجماد، کہ یہ ایسی چیزیں جو بے جان ہوتی ہیں یا غیر جاندار ہوتی ہیں۔ اور پھر ان النصیحۃ والنور والسفر الفاظ تسمى بها انواع اخرى من المعانی، اس کے علاوہ یہ جو الفاظ ہیں یہ اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ فعل نہیں ہے، ان میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ ولذلك تسمى كل كلمة من هذه الكلمات اسما، اسی لیے ان کلمات کو اسم کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ اسم کی بحث اس چیپٹر میں چل رہی ہے اور اس کی انواع اور اقسام کے بارے میں بحث ہے کہ کس کس طرح کا اسم ہو سکتا ہے، یا وہ اشخاص کا نام ہو سکتا ہے، حیوانات کے نام ہو سکتے ہیں، نباتات کے، جمادات کے، اس کے علاوہ دیگر معانی کے لیے۔ وكذلك كل كلمة يسمى بها انسان او حیوان او نبات او جماد او اي شيء آخر، یہ وہی چیز جو میں نے آپ کو ذکر کی۔ نعود للجمل مرة ثانية، کہتے ہیں دوبارہ ان جملوں کو دیکھتے ہیں۔ فنجد ان كل كلمة من الكلمات ركب يداعب ويحصد وتأكل، کہتے ہیں یہ جو شروع کے الفاظ ہیں، رکبہ
یداعب، اس طرح کے الفاظ ان کو اگر دیکھیں ہم تدل علی حصول فعل فی زمن خاص، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی فعل کو کسی خاص زمانے میں ہونے پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی یہ کوئی خاص فعل ہے جو کسی خاص زمانے میں وقوع پذیر ہوا ہے۔ فلفظ رکب مثلا يدل على الركوب في الزمن الماضي، رکبہ کا جو لفظ ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ رکوب یعنی سواری کرنا، اور وہ بھی ماضی کے زمانے میں، تو اس کی ایک خاص شیپ ہے رکبہ۔ ويداعب يدل على المداعبة في الزمن الحاضر او الآتي، یداعب کا لفظ یہ مضارع ہے، شروع میں جو یا آ گیا ہے، اور اس کی جو خاص ایک شیپ ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس میں ایک تو مداعبت یعنی کھلانا ایک دوسرے کو، تو اس بات پر بھی دلالت کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ فعل یا تو حاضر کے زمانے میں ہوا ہے یعنی پریزنٹ میں، یا فیوچر یعنی مستقبل میں ہوا ہے یہ فعل، تو یہ اس کی ایک خاص شیپ ہے۔ وَهُلُمَّ جَرَى، اور اسی طرح دیگر جو مسالے ہیں اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں ہم۔ وَلِذَلِكَ تُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذَا النَّوْعِ فِعْلًا، اسی لیے اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو ایک خاص معانی کو ایک خاص فعل خاص زمانے کے ساتھ خاص کرتے ہیں، یعنی کسی کام کا کسی خاص زمانے میں ہونا، اس کو فعل کہتے ہیں۔ وَعِنْدَ تَأَمُّلِ الْجُمَلِ الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ، آخری تین جملوں کو اگر دیکھا جائے، نجد ان الکلمات فی وعلا وحل، کہ یہ جو تین کلمات ہیں فی، علا اور حل، اذا نطق بکل منہما وحدہ لم یفہم لہ معنی کامل، کہ اگر اکیلے ان کو پڑھا جائے تو ان کا کوئی معنی نہیں ہے، نہ ہی اس کا مفہوم بنتا ہے۔ وَإِذَا نُطِقَ بِكُلٍّ مِّنْهَا فِي جُمْلَتِهِ، کہ اگر ان کو جملوں میں استعمال کیا جائے، ظَهَرَ مَعْنَاهُ كَامِلًا، اس کا ایک معنی کامل طور پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ وَتُسَمَّى كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ حَرْفًا، اس لیے یہ جو کلمات ہیں یہ حرف کہلاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ الْكَلِمَاتِ الَّتِي مِنْ هَذَا النَّوْعِ، اسی طرح دیگر جو الفاظ ہیں وہ جو ایک خاص ڈیفینیشن بن گئی، یعنی اپنا کوئی معنی نہیں دے رہے، دوسرے جملوں کے ساتھ مل کر وہ اپنا معنی دیتے ہیں، یہ حرف کہلاتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے یہ تین قاعدے بن گئے، یعنی ایک لفظ تین قسم کا ہو سکتا ہے، یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، اور یا وہ حرف ہوگا۔ اسم کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ کسی بھی انسان، حیوان، نبات، جماد یا کسی بھی چیز کا نام جو ہے وہ اسم ہوگا، اور فعل کل لفظ یدل علی حصول عمل فی زمن خاص، کسی کام کا کسی خاص زمانے میں وقوع پذیر ہونا فعل ہے، اور حرف کل لفظ لا یظہر معناه کاملا الا مع غیرہ، کہ کسی بھی لفظ کا اگر اکیلے کوئی معنی نہ ہو، کسی اور کے ساتھ مل کے وہ معنی دے رہا ہو تو وہ حرف کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں ان کی مشقوں کی طرف، تمرینات۔ پہلی مشق میں اقرأ الجمل الآتیۃ وبین الاسماء التي تدل على اشخاص، کہتے ہیں ان جملوں کو پڑھیں اور ان میں جو اشخاص کے نام ہیں، اسماء ہوں گے وہ، اور وہ اشخاص کے نام ہیں، اور پھر والتي تدل على حیوان، پہلے اشخاص کے نام کو آپ ظاہر کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ اشخاص کے نام ہیں، یہ حیوان کے نام ہیں۔ والتي تدل على نبات، نبات کے جو نام ہیں ان کو بھی آپ الگ واضح کریں۔ والتي تدل على جماد۔ فرید یجری فی الشارع، یجری کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، فرید شارع کہتے ہیں گلی، یعنی فرید گلی میں بھاگتا ہے۔ علی یرکب الحمار، یرکب و راکبہ پیچھے گزرا تھا، ابھی یہ یرکب ہے اسی کا مضارع، یعنی علی، حمار کہتے ہیں گدھے کو، علی گدھے پر سوار ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے۔ یحترق، یحترق کا مطلب ہوتا ہے جلنا، الحطب وہ لکڑیاں جو خاص جلنے کے لیے ہوتی ہیں، یعنی لکڑیاں جلتی ہیں۔ یتسلق الغلمان الجبل، تسلق کا مطلب ہوتا ہے کہ چڑھنا، کسی اونچی جگہ پر چڑھنا۔ یتسلق چڑھتے ہیں، الغلمان یہ غلام کی جمع ہے، غلام عربی زبان میں بچے کو کہتے ہیں جو چھوٹا ہوتا ہے، اور جبر پہاڑ، یعنی بچے پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ افترس، افترس کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا، اور یہ ماضی کا صیغہ ہے اس لیے ہم کہیں گے شکار کیا، افترس شکار کیا۔ الذئب، ذئب بھیڑیوں کو کہتے ہیں، اور کبش جو بکری کا میل ہوتا ہے اس کو کبش کہتے ہیں۔ افترس الذئب کبشن، کہ بھیڑیے نے، بکرا جس کو کہا جاتا ہے، بھیڑیے نے بکرے کا شکار کیا۔ الثعلب، ثعلب لومڑی کو کہتے ہیں، یأکل کھاتی ہے، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ شروع میں جا آ گیا۔ لومڑی، الدجاج
کہتے ہیں مرغی کو، یعنی لومڑی مرغی کو کھاتی ہے۔ الکلب ینام فی البستان، کلب کہتے ہیں کتے کو، ینام سونا، نوم سے ہے، ینام سوتا ہے، فی البستان، بستان کہتے ہیں باغ کو، یعنی کتا باغ میں سوتا ہے۔ یحب، یحب سے ہے یعنی پسند کرنا، یحب پسند کرتا ہے کون؟ الولد، ولد کہتے ہیں بچے کو، والد باپ اور ولد بچہ۔ البرتقال کہتے ہیں مالٹے کو، بچہ مالٹے کو پسند کرتا ہے۔ البستانی، بستان اوپر ہم نے پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں باغ کو، البستانی جو باغ والا ہوتا ہے یعنی جس کو باغبان کہتے ہیں۔ یجمع، جمع کرنا، الازہار، یہ زہرتن کی جمع ہے یعنی پھول، باغبان پھولوں کو جمع کرتا ہے۔ یسبح، یسبح کا مطلب ہوتا ہے تیرنا۔ الاولاد، یہ ولد کی جمع ہے یعنی بچے۔ فی البحر، بحر یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی سمندر، بچے سمندر میں تیرتے ہیں۔ الحدید، حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ یذوب کا مطلب ہوتا ہے ذاب یذوب یعنی گھلنا یا میلٹ ہونا۔ فی النار یعنی لوہا آگ میں گھلتا ہے یا میلٹ ہوتا ہے۔ المداد، مداد کہتے ہیں سیاہی کو۔ فی الدوات، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ سیاہی دوات میں ہے۔ یہ پہلی ایکسرسائز تھی۔ دوسری ایکسرسائز ہے اقرأ الجمل الآتیۃ، ان جملوں کو پڑھیں۔ ومیز الاسماء والافعال والحروف، ان میں سے اسماء، افعال اور حروف تینوں کو الگ الگ کرنا ہے۔ اب یہ اوپر جو ہم نے پڑھا ہے ان میں سے ہم نے اشخاص الگ کرنے ہیں، حیوان الگ کرنے ہیں، نبات جو پودے ہیں الگ کرنے ہیں، اور جماد غیر جاندار چیزیں ان کو الگ کرنا ہے۔ آپ اس میں سے دیکھ لیں، فرید یہ کسی شخص کا نام ہے، شارع یہ جماد ہے، اسی طرح حمار یہ حیوان ہے، علی یہ شخص ہے۔ اس طرح آپ نے یہ خود الگ کرنا ہے فعل کو چھوڑ کے۔ یفتح محمد الباب، یفتح محمد الباب، یفتح فتح سے ہے کھولنا، اور یفتح کھولتا ہے، محمد باب دروازہ، محمد دروازہ کھولتا ہے۔ یشتری التاجر القطن، یشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، التاجر تاجر، قطن یہ اسی سے انگلش کا لفظ بھی آیا ہے کاٹن، کاٹن روئی جس کو کہتے ہیں کہ تاجر روئی خریدتا ہے۔ یزرع، یزرع کا مطلب ہوتا ہے بونا، کھیتی بوئی جاتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے یزرع۔ الفلاح کسان کو کہتے ہیں۔ القصب گنے کو کہتے ہیں یعنی گنے کی فصل، کسان گنے کی فصل بوتا ہے۔ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ سعید الکتاب یعنی سعید کتاب پڑھتا ہے، یقرأ سعید الکتاب۔ یدخل الہواء فی الحجرہ، یدخل داخل ہونا، دخول سے ہے۔ الہوا یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہوا، فی الحجرہ یعنی ہوا کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ الثمر، ثمر یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یتساقط یہ سخت سے ہے، یتساقط یعنی گرنا، یکے بعد دیگرے گرنا۔ علی الارض، ارض زمین کو کہتے ہیں یعنی پھل زمین پر بار بار گر رہے ہیں۔ الثور، ثور کہتے ہیں بیل کو۔ یحرث یعنی کھیتی کرنا، الارض زمین یعنی بیل زمین میں کھیتی کرتا ہے، یا آپ کہہ لیں زمین پھاڑنے کو کہتے ہیں یحرث، ہل جوتنا، یحرث ہل جوتنا، ہل چلانا، یا بیل زمین میں ہل چلاتا ہے۔ تصنع الاحذیۃ من الجلد، تصنع صنع سے ہے صناعت، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ صنعت کی صنعت فیکٹری وغیرہ، بننا۔ احذیہ حذاء کی جمع ہے یعنی جوتے۔ من الجلد، جلد جس کو آپ جلد یعنی چمڑا، یعنی تصنع الاحذیۃ من الجلد، جوتے چمڑے سے بنتے ہیں۔ العصفور چڑیا کو کہتے ہیں۔ یغرد یعنی چہچہانا، چہچہاتی ہے چڑیا، چہچہاتی ہے۔ علی الشجرۃ درخت پر۔ یذهب العمال الی المصنع، یذهب ذهب یعنی جانا، یذهب جاتے ہیں، العمال، عمال عامل کی جمع ہے، عامل مزدور کو کہتے ہیں یا کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ الی المصنع، المصنع اسی صنعت سے ہے، مصنع کہتے ہیں کسی فیکٹری کو جس جگہ کوئی چیز بنائی جاتی ہے، کوئی خاص چیز مینوفیکچر کی جاتی ہے۔ تو
اس کا مطلب ہوا کہ مزدور فیکٹری کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ تو ہوئی دوسری ایکسرسائز۔ تیسری میں وہ کہہ رہے ہیں ایتی بخمس جمل مبدوءۃ باسماء تدل علی اشخاص، کہ 5 ایسے جملے بنائیں جو کسی شخص کے نام سے شروع ہوں، جیسا کہ علی یحب الفاکہہ، علی فروٹ پسند کرتا ہے۔ اس طرح آپ 5 جملے، یعنی شروع میں کسی شخص کا نام ہو۔ ایتی بخمس جمل تنتہی انتہا سے ہے، یعنی جو ختم ہوں۔ 5 ایسے جملے بنائیں تنتہی کل واحدۃ منہا باسم یدل علی حیوان، کہ 5 ایسے جملے بنائیں جن کا آخری لفظ جو ہے وہ حیوان کا ہو، حیوان کا نام ہو۔ اسی طرح ایتی بخمس جمل تبتدئ ابتدا سے ہی ہے، یعنی جو شروع ہوں۔ 5 جملے ایسے جو شروع ہوں تو کل واحد منہا باسم یدل علی حیوان۔ ابھی پہلے انہوں نے دوسرا جو سوال تھا اس میں انہوں نے کہا کہ آخری لفظ حیوان کا کوئی نام ہونا چاہیے، ابھی تیسرے سوال میں کہہ رہے ہیں کہ پہلا لفظ حیوان کا ہونا چاہیے۔ 5 جملے بنائیں۔ اسی طرح ایتی بخمس جمل تنتہی کل واحدۃ منہا باسم یدل علی نبات، کہ 5 ایسے جملے بنائیں جن کا آخری لفظ کسی نبات کا نام ہو، کسی پودے کا، درخت کا نام۔ تو یہ آپ نے خود بنانے ہیں، کیونکہ پیچھے آپ کے پاس ویکبلری ذخیرہ الفاظ کافی آ گیا، تو آپ نے الفاظ بنانے ہیں اور جس طرح ادھر کہا گیا ہے اس طرح بنانا ہے۔ چوتھا سوال ہے ایتی بخمس جمل یبتدئ کل منہا بفعل، 5 ایسے جملے بنائیں جو سارے کے سارے فعل سے شروع ہو رہے ہوں۔ اور دوسرا سوال ہے یتوسط، یعنی ایتی بخمس جمل یتوسط کل منہا فعل، یعنی 5 ایسے جملے بنائیں جن کے درمیان میں فعل آئے۔ اور تیسرا سوال کہ ایتی بخمس جمل یبتدئ کل منہا بحرف، کہ 3 ایسے جملے بنائیں جو حرف سے شروع ہو رہے ہیں، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ سے شروع ہو رہے ہیں، تو بسم شروع میں با حرف ہے نا، تو یہ ایک جملہ ہو گیا۔ اس طرح کے 5 آپ جملے بنائیں۔ اور چوتھا ایتی بخمس جمل یتوسط کل منہا حرف، کہ 5 ایسے جملے بنائیں جن کے درمیان میں کہیں حرف آئے، یعنی یتسلق علی علی الشجرہ، اعلیٰ درمیان میں آ گیا، تو اس طرح آپ نے 5 جملے بنانے۔ اگلا سوال ہے 5واں ایتی بخمس جمل کل واحدۃ منہا مرکبۃ من اسمین لیس غیر، یعنی 5 ایسے جملے بنائیں، یعنی 5 ایسے جملے بنائیں جو صرف 2 اسموں سے مل کر بنے ہوں، جیسا کہ الرجل طویل، بس اس طرح کے 5 آپ نے جملے بنانے۔ ایتی بخمس جمل کل واحدۃ منہا مرکبۃ من اسم وفعل لیس غیر، یعنی 5 ایسے جملے بنائیں جن میں ایک اسم ہو اور ایک فعل ہو، بس اس سے جملہ مکمل ہو رہا ہو۔ جیسے علی یذہب، علی جاتا ہے، مطلب مثال دے رہا ہوں، حالانکہ یذہب کے ساتھ الہ آنا چاہیے اور آگے آنا چاہیے، لیکن ایسا آپ بنائیں جیسا کہ جلس علی، علی بیٹھا، بس ادھر یہ بات مکمل ہوگی، اسم اور فعل سے یہ جملہ بن گیا۔ اس طرح آپ نے 5 جملے بنانے۔ ایتی بخمس جمل کل واحدۃ منہا مرکبۃ من اسم وفعل وحرف، 5 ایسے جملے بنائیں جو کہ اسم، فعل اور حرف سے مل کر بنے ہوں، یعنی تینوں چیزیں اس میں ہوں۔ اگلا سوال ہے 6، الجمل الآتیہ یحتاج کل منہا الی اسم فضع الاسم المناسب فی المکان الخالی، کہتے ہیں کہ نیچے جو جملے ہیں یہ کسی ایک اسم کی ضرورت ہے اس میں، کہ یعنی کسی ایک اسم کے لگنے سے یہ جملے مکمل ہو جائیں گے، تو مناسب اسم آپ نے لگانا ہے۔ العصفور چڑیا، مسجون قید ہوئی ہوئی ہے، یعنی چڑیا قید ہے فی فلان، یعنی کس چیز میں قید ہوتی ہے چڑیا؟ پنجرے میں، پنجرے کو عربی میں کہتے ہیں قفس، قاف فا صاد۔ العصفور مسجود فی القفص، اس کے علاوہ آپ الگ بھی لا سکتے ہیں جو جس میں چڑیا کو قید کیا جا سکے، تو وہ لفظ آپ ڈکشنری سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یقرأ محمد، محمد پڑھتا ہے، القرآن، یقرأ محمد القرآن۔ الحصان گھوڑا، یجر کھینچنا، یجر کھینچنا۔ اب گھوڑا کیا کھینچ سکتا ہے؟ فار ایگزامپل ریڑھا، تو ہم کہیں گے الحصان یجر العجلہ، العجلہ۔ الفأرۃ، فأرہ کہتے ہیں چوہے کو،
تخاف ڈرتا ہے، چوہا کس سے ڈرتا ہے؟ من القط، بلی سے ڈرتا ہے. تو اسی طرح تبیدو، تبیدو کا مطلب ہوتا ہے انڈا دینا. کون انڈے دیتی ہے؟ مرغی فار ایگزامپل. تبیدو الدجاجۃ، یطیع اطاعت کرنا، اتباع کرنا یا کسی کی بات ماننا. یطیع اباہ، کون اپنے باپ کی بات مانتا ہے؟ بیٹے کو ماننا چاہیے. یطیع الولد اباہ، کہ بچہ اپنے باپ کی بات سنتا ہے یا اس کے پیچھے چلتا ہے، اطاعت کرتا ہے. یشتد یعنی شدت سے ہونا. یشتد فی الصیف، صیف کہتے ہیں گرمیوں کے موسم کو. گرمیوں کے موسم میں کیا شدت سے ہوتی ہے؟ گرمی. یشتد الحر فی الصیف. یسبح یعنی تیرنا، یہ پہلے لفظ گزر چکا ہے. السمک مچھلی، یسبح السمک، مچھلی تیرتی ہے کس چیز میں؟ فی الماء، پانی میں. اگلا الجمل الاتی یحتاج کل منها الی فعل. اب یہ جو نیچے جملے ہیں ان میں ایک فعل لگانا ہے آپ کو. فضع الفعل المناسب فی المکان الخالی، اس میں آپ نے مناسب فعل لگانا ہے. الحصان گھوڑے کو کہتے ہیں، شعیر جو. اب اس کے درمیان آپ لگا لیں الحصان یأکل الشعیر فار ایگزامپل. الثور ڈیش العجلہ، عجلہ ریڑھے کو کہتے ہیں یا پیچھے جو چھکڑا لگا ہوتا ہے. بیل کو ثور کہتے ہیں. اب الثور یجر العجلہ فار ایگزامپل، کہ بیل ریڑھے کو کھینچتا ہے. الغصن کہتے ہیں شاخ کو. محمود الغصن فار ایگزامپل. یقطف محمد الغصن یا غصن، دونوں طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے کہ محمود شاخ کو کاٹتا ہے. یقطف کاٹنے کو کہتے ہیں. الطبیب ڈاکٹر، المریض مریض. الطبیب یعالج المریض. المریض الشفاء، مریض اور شفا اس کے درمیان کون سا فعل آ سکتا ہے؟ المریض یرید الشفاء، ٹھیک ہے، مریض شفا چاہتا ہے. الولد بالکرہ، ولد بچے کو کہتے ہیں اور کرہ گیند کو کہتے ہیں. الولد یلعب بالکرہ. یہ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا ہوں، آپ اپنے طور پر کوئی اور بھی بنا سکتے ہیں. نجار کہتے ہیں بڑھئی کو جو لکڑی کا کام کرتا ہے. باب دروازے کو کہتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی بھی آپ مناسب فعل لا سکتے ہیں کہ بڑھئی دروازے کے ساتھ کیا کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ینشر کاٹتا ہے یا چیرتا ہے. الخادم، خادم نافذہ کھڑکیوں کے کہتے ہیں. خادم الخادم یفتح النافذہ. اگلا ہے الجمل الآتیہ یحتاج کل منها الی حرف. اب یہ جملے حرف کے محتاج ہیں یا ان میں حرف لگنا چاہیے. فضع الحرف المناسب فی المکان الخالی. یسبح الغلام غلام، اب اس میں آنا چاہیے کوئی حرف جس سے یہ جملہ مکمل ہو کہ غلام یا بچہ تیرتا ہے. یسبح تیرتا ہے. النہر نہر. یسبح الغلام فی النہر. اچھا یذهب جاتا ہے. التلمیذ، تلمیذ اسٹوڈنٹ کے لیے آتا ہے. المدرسہ مدرسہ یا اسکول کو بھی کہتے ہیں. یذهب التلمیذ الی المدرسہ، یذهب کے ساتھ ہمیشہ الی آئے گا. قطعت میں نے کاٹا. الحبل رسی کو کہتے ہیں. قطعت الحبل بالسکین، اس میں با آ جائے گا. سکین چھری کو کہتے ہیں کہ میں نے چھری کے ساتھ رسی کو کاٹا. یعود الغریب، غریب کہتے ہیں اجنبی یا مسافر جو ہوتا ہے. یعود عود سے ہے لوٹنا، تو اجنبی لوٹا. الی بلدہ، الی اس میں لگے گا. بلد ملک یا شہر کو بھی کہتے ہیں کہ اجنبی جو اجنبی ہوا ہوا تھا یا مسافر ہوا ہوا تھا، مسافر اپنے شہر میں یا ملک میں واپس آیا. نام سویا. الطفل بچہ. سریر سریر کہتے ہیں ہاں بستر کو کہتے ہیں چرپائی. نام الطفل علی السریر. یرضا، یرضا راضی ہونا. المعلم معلم استاذ. تلمیذ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں. المؤدب جو باادب ہوتا ہے، یعنی استاد اپنے تلمیذ سے، باادب جو تلمیذ ہے اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. یرضى المعلم بالتلمیذ المؤدب. اسی طرح آخری جو یہ مشق ہے اس میں کہہ رہے ہیں کون 5 جمل بحیث تکون کل جملۃ منها مرکبۃ من اسمین. 5 جملے بنائیں جو دو لفظوں، 2 اسموں سے مل کے بنے ہوں. اسی طرح نیچے کہہ رہے ہیں کہ 5 جملے بنائیں جو 2 اسموں اور ایک فعل سے مل کے بنا ہو. اور کون 5 جمل بحیث تشتمل کل جملۃ منها على الانواع الثلاثۃ للکلمات.
کہ 5 ایسے جملے بنائیں جو کلمے کی 3 اقسام جو ہیں، لفظ کی 3 اقسام، اسم، فعل اور حرف، تینوں پر مبنی ہو ہر جملہ. یہ 5 جملے بنانے ہیں اور اس پر یہ چیپٹر مکمل ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ.